ساڑھے بزرگاں جو تو لکھ دیتا فواجب علی کل مومن متا ذکرہ او ذکر عندہ ان یخضع و یخشع و یتوکر و یسکن من حرکتی، حضور کا خود ذکر کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ کے سامنے حضور کا ذکر آپ خود کریں یا آپ کے سامنے ہو، تو پھر موبائلہ نہ کھیڑنا ہے۔ ساز پہ موقوف ہے نوا ہائے جگر سوز، اور ڈھیلے ہوں اگر تار تو بیکار ہے مضراب۔ اپنے تار مضبوط کرو۔ کہ حضرت عبداللہ بن برائدہ کہتے ہیں کہ میرے ابا جی حضرت برائدہ فرماندے سن کہ وَلَمْ نَرْفَعْ رُؤُوسَنَا إِلَيْهِ اعظاما لَهُ۔ عبداللہ اپنے ابا جی حضرت برائدہ کو روایت کرتے ہیں میرے ابا جی یہ کہتے ہوندے سن، صحابی سن، انہوں نے کہا جب ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے نا تو ہم سر بھی ایسے نہیں کرتے تھے، حضور کی عظمت کی وجہ سے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ انس بن مالک کہتے ہیں میں 10 سال حضور دی خدمت کی تھی، جیڑا صحابی بھی در رسول تے آیا نا، صدیق اکبر تو لے کے واشی بن حرب تک، جنہاں صرف ایک واری حضور نو ویکھیا، تے صدیق اکبر وہ ان جڑے عالم ارواح تو لے کے آج عالم برزخ تک حضور دے نال ہیں۔ کہندے میں صدیق اکبر تو لے کے تے واشی بن حرب تک کسے صحابی نو بھی حضور دا دروازہ اینج کھٹکھٹاندے نہیں ویکھیا، جدوں بھی صحابی آئے تے حضور دا دروازہ ناخنا نہ کھٹرایا کتے بے ادبی نہ ہو جائے۔ 1,24,000 حضرت میمونہ بنت کردم، ایک تو ام المومنین انہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اے صحابیان میمونہ بنت کردم، اے فرماندیاں میں اپنے ابا جی نال آخری حج جڑا حضور نے فرمایا نا حجۃ الوداع تے میں بھی اس حج شریک سی، اپنے ابا جی نال حج کرن گئی ہوئی سی۔ کہندے میرے ابا جی نے حجۃ الوداع تو جدوں حضور تشریف چلے نہ لے جا کے مزدلفہ دی طرف تے میرے ابا جی دے آپ نے پاؤں مبارک پکڑ لے، آپ اونٹنی تے سوار سن، کہندے حضور نے اونٹنی روک دیتی، میرے ابا جی نے ایک مسئلہ پوچھا، وہ حدیث میں موجود ہے، علماء کو پوچھ لینا وہ مسئلہ انہاں کی پوچھا، او فرماندیاں توجہ خاتون ہو کے فرماندیاں کہندے جدو 1,24,000 صحابہ، یہ تے ساری دنیا مندی نا کہ 1,24,000 صحابہ موجود سن حجۃ الوداع دے موقع تے، فرماندیاں جدو صحابہ چلے نا میدان عرفہ وچ مزدلفہ دی طرف تے کہندیاں میں تے بالکل حضور دے قریب چلی گئی کیونکہ میرے ابا جی دے نال سی تے میں انہاں حضور کو مسئلہ پوچھیا تے فرماندیاں جدو حضور دی سواری اتھوں چلی نا 1,24,000 صحابہ سن تے صرف انہاں دے پیراں دے چلن دی آواز آ رہی سی، باقی کسی دی کوئی سانس بھی نہیں سی آ رہے، چلنا تے مجبوری سی نا انہاں دی، اگر یہ بھی کوئی بندہ تو صحابہ بھی نہیں سی آواز کڈنی۔ تسی میں کی محبت کیتی کی تسی کردے ہو، یعنی تانوں 1000 باری یہ گل سمجھا چکیاں بھئی نہیں طبیعت ہوندی تو محفل جو بندہ چلا جاندا، باقیاں نو تو بیزار نہ کریں، ایک بندے دی وجہ تو بعض بڑی نحوست پہ جاندی، اس دی توجہ نہیں ہوندی، اس نماز ایک تماشا ویکھن آیا ہوندا یا کوئی اور اس دے مقاصد ہوندے، کوئی جیباں جو موبائل کڈن آئے ہوندے اور کوئی جناب لوگاں دیاں جیباں صاف کرن آئے ہوندے، انہاں نوں خوف خدا کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا جب چور چوری کرتا ہے اس وقت مسلمان نہیں ہوتا، ہاں جی، حضور نے فرمایا جب شرابی شراب پیتا ہے اس وقت مسلمان نہیں ہوتا، اور جب بدکار بدکاری کرتا ہے میرے آقا نے فرمایا اس وقت مسلمان نہیں ہوتا، جب ڈاکو ڈاکہ مارتا ہے حضور نے فرمایا اس وقت مسلمان نہیں ہوتا۔ یہ کیا مسائل ہے ہمارے جو کدھر ہیں، جو کسی کا بیچارے کو کیا ہو جائے، اپنی ساری چیزاں بدلو، سونا بھی پیا ہوئے نا، سونا بھی تھکنا بھی نہیں اس دی طرف، انہوں نے کہا میں نے جن کا کلمہ پڑھا ہے ان کی محبت نے مجھے اتنا بے نیاز کر دیا۔ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ حضور سے اپنا یہ نہیں کہ اپنا اندر سے پوچھا کریں کہ مجھے حضور سے کیسے پیار کرنا چاہیے۔ ایک تو مولوی تقریر کرے نا یہ فتویٰ دے، ایک آپ اپنے انداز سے کہیں کہ میں جنہ دا کلمہ پڑھیا، میں یارا صحابہ دے بارے آئے سنیا، تابعین دے بارے آئے سنیا، تبع تابعین دے بارے آئے سنیا، میں فقہاء دے بارے آئے سنیا، مفسرین دے بارے آئے سنیا، ائمہ حدیث دے بارے آئے سنیا، میں دادا صاحب دے بارے آئے سنیا، سلطان الہند دے بارے آئے سنیا، شہاب الدین محمد غوری نے میں بارے آئے سنیا، صلاح الدین دے بارے میں آئے سنیا، نور الدین دے بارے میں آئے سنیا، اورنگزیب عالمگیر دے بارے۔ اپنا بندہ سوچتا ہے یارا وہ تے وڈے لوگ سن نا، حضرت ابو ذر غفاری سوال کیتا، عرض کی یا رسول اللہ کروائے دیں، میں حضور کو سوال کیتا، الرجل یحب القوم ولا یستطیع ان یعمل کعملہم، کہندے میں ابو ذر کہندے میں حضور کو پوچھا حضور ایک بندہ کسی قوم نال محبت کردا لیکن اس جیسا عمل نہیں کر سکتا پھر؟ تو حضور نے فرمایا یا ابا ذر انت مع من احببت، فرمایا ابو ذر تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تجھے محبت ہے۔
تو کہنے لگے میں نے فوراً کہا انی احب اللہ و رسول. تو فرمایا یا ابا ذر انت من احبا، فرمایا ابو ذر تو نہیں. کہنے میں 3 بار یہ گل دہرائی، حضور نے 3 بار ایک کو گل فرمائی، بندہ جس کے ساتھ محبت کرے گا وہ انہی کے ساتھ ہی اٹھے گا. لیکن یہ نہ انہیں دس دیتا حضور ہے جو بندہ عمل نہیں کر سکتا لیکن قوم نہ محبت کرنا، لیکن وہ جو کم نہیں کرتوت نہیں ہو جو کر سکتا. چلے ہو جب رسول اللہ کی گل آ جائے پھر اپنے انداز بدلو. بہت کچھ ہو چکیا ہوں، بہت کچھ ہو چکیا ہوں، اپنے انداز بدلو، اپنی نیتاں بدلو، اپنا کردار بدلو، اپنے لباس بدلو، اپنا دن بدلو، اپنی رات بدلو، اپنی ترجیحات بدلو. اے تھے ساڑھے اتنے بڑے بڑے بزرگ تھے، محدث صورتی جیسے لوگ تھے تشریف لے آئے، پیر میر علی شاہ صاحب جیسے لوگ تھے تشریف لے آئے. ساڑھے واسطے تو اتنا ہی بڑا اعزاز ہے کہ اسی اس مدرسے بیٹھے ہیں جتنے بڑے بڑے شیر اسلام دے آئے اور انہاں شیرہ مدرسہ چلایا. مولانا غلام قادر بھیروی جیسے لوگ آئے، ایڈے بڑے بڑے شیر اتنے آئے کہ تسی تو خوش نصیب ہو کہ اس مدرسے میں نو دلی خوشی ہو رہی کہ میں اتنے تقریر کر رہا، میں نو دلی خوشی ہو رہی کہ میں جامعہ نعمانیہ دے طلباء دی زیارت کر رہا. انہاں دا بڑا وڈا کردار ہے ناموس رسالت اور ختم نبوت دے پیرے وے. اس کا صلہ آپ کو اللہ رسول نے دینا ہے. ہم آپ کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں اور آپ کو دیکھ کر خوش ہوتے رہتے ہیں. میں کہو صدیاں پہلے جڑے اصحاب صفہ سن، جڑے رسول اللہ دے مدرسے دے طالب علم سن، اور رسول اللہ دے اونٹنیاں بھی چراندے سن. پھر حضور دیاں اونٹنیاں دا دودھ کٹ کے تے حضور دے گھر بھی پہنچاندے سن. پھر جڑے صحابہ مہمان آندے سن، وفود آندے سن، پھر انہاں دیاں سواریاں نو قلعیاں دے بندے بھی سن، پھر انہاں سواریاں نو گھاہ تے پٹھے بھی پاندے سن، پھر انہاں دے گوبر بھی چکدے سن، پھر رسول اللہ دے گھر دے پانی بھر کے لے آندے سن، پھر مدینہ پاک دا پہرا بھی دیندے سن. او اصحاب صفہ اتنے ڈاڈے نگران سن کہ مدینہ پاک حضور دے گھر حضور تے حملہ کوئی نہیں کر سکے. اتنے انہوں پہرا دیتا. ہاں جی اتنا پہرا دیتا انہوں نے. باہر جنگ چونا ضرور حضور تے حملے دی کوشش کی تھی. تساں کی سمجھتے ہو کتنی بین الاقوامی سازشاں حضور دے خلاف ہوندیاں سن تے صحابہ اتنی انہاں جناب عقاب نال تشبیہ دینی ہے شاہین نال تے انہاں دی تے حیثیت ہی کوئی نہیں. اے تے صحابہ تے گھوڑیاں دے پیشاب ورگے بھی نہیں ہو سکتے. ہاں جی اے ساریاں چیزاں دی کیا حیثیت ہے. لیکن انہاں دی اکھاں ایڈیاں اللہ رسول نال محبت کردیاں سن کہ آن والے ہر بندے نو ویکھدے سن کس نیت نال آیا کھڑا، انہوں پہلے ہی اچھل کے پہ جاندے سن. ہاں جی اب تک کام دسو کی ہے تسی بعد وچ حضور نو ملنا پہلے ساڈے نال گل کرو. سبحان اللہ کیا بات. ہاں جی او ایڈے شیر سن تے تساں انہاں دی صدیاں بعد اسی اس قوم نال محبت تے کردے ہیں نا عمل تے وہ جے نہیں نہ کر سکتے. تے حضور نے فرمایا ابو ذر انت ما من احببتا، تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے نا تو اسی کے ساتھ ہوگا. اسی حضرت ابو ہریرہ نال محبت کردے ہیں کیوں جی او انہاں دے وڈے سپہ سالار سن. سارے اصحاب صفہ جتنے طالب علم سن انہاں دے او سپہ سرخیل سن. ہاں جی بڑے بڑے شیر حضرت ابو ذر بھی اتھے پڑھتے سن. ہاں جی حضرت ابو ذر بھی سارے حضرات بڑے بڑے اتھے بیٹھتے سن. پھر حضور دیاں بکریاں بھی چرا کے لے آندے سن، واری واری 100 بکری چرا کے لے آندے سن. حضرت ابو ذر غفاری حضور دیاں اونٹنیاں چراندے سن. سبحان اللہ. اس واسطے تسی خوش نصیب ہو کہ حضور نالے دین پڑھتے ہو، نالے جڑا دین دا تقاضا ہے او رسول اللہ دی عزت ہوتے پہرے داری، حضور دی ختم نبوت ہوتے پہرے داری، دین دی پہرے داری. صرف اندر بیٹھ کے تسی بخاری شریف دا مطالعہ نہیں کردے. جدوں بخاری والی جن مالکہ دی جنہاں دی وچ حدیثاں نا بخاری وچ جنوں دا دی گل آوے تے پھر تسی فیض آباد بھی چلے جاؤ. صحابہ جڑا ادب کیتا نا وتعذیروا بالمبالغۃ فی تعظیمی و نصرتی و اعانتی. امام تقی الدین سبکی فرماندے اے جڑا رب نے قرآن وچ بیان فرمایا نا وتعذروا
ਇਹਦਾ ਮਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਕਰਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਇਆਨਤ ਕਰਨੇ ਮੁਬਾਲਗਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੱਦ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਕਹੋ ਮੌਲਾਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਲਕੀ ਬਾਤ ਕਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਲਕੀ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਿਖ ਗਏ کہ جدوں حضور دی عزت تے تعظیم دی گل آوے پھر مبالغہ کرنا ہے، پھر دی حد کوئی نہیں، ہاں پھر دی حد کوئی نہیں۔ پھر امام تقی الدین سبکی آگے لکھا کہ وعادت الصحابہ فی ذالک المبالغہ، حضور دی عزت کرنے صحابہ مبالغہ کر دے سن، ایسے آگے عقل میری مک جاندی تے میں رو کے حضرت ابی بشر بن معرور نو رکھاں سلام کرنا، میں کہو اڈے تسی اتنی حضور دی تعظیم کی تھی۔ میں نو دلی خوشی ہو رہی کہ میں جامعہ نعمانیہ دے طلباء دی زیارت کر رہا ہوں، انہاں دا بڑا وڈا کردار ہے ناموس رسالت اور ختم نبوت دے پیرے وے۔ اس کا صلہ آپ کو اللہ رسول نے دینا ہے، ہم آپ کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں اور آپ کو دیکھ کر خوش ہوتے رہتے ہیں۔ میں کہو صدیاں پہلے جڑے اصحاب صفہ سن، جڑے رسول اللہ دے مدرسے دے طالب علم سن، اور رسول اللہ دے اونٹنیاں بھی چراندے سن، پھر حضور دیاں اونٹنیاں دا دودھ کٹ کے تے حضور دے گھر بھی پہنچاندے سن۔ پھر جڑے صحابہ مہمان آندے سن، وفود آندے سن، پھر انہاں دیاں سواریاں نو قلعیاں دے بندے بھی سن، پھر انہاں سواریاں نو گھاہ تے پٹھے بھی پاندے سن، پھر انہاں دے گوبر بھی چکدے سن، پھر رسول اللہ دے گھر دے پانی بھر کے لے آندے سن، پھر مدینہ پاک دا پہرا بھی دیندے سن۔ او اصحاب صفہ اتنے ڈاڈے نگران سن کہ مدینہ پاک حضور دے گھر حضور تے حملہ کوئی نہیں کر سکے، اتنے انہوں پہرا دیتا، ہاں جی اتنا پہرا دیتا انہوں نے۔ باہر جنگ چونا ضرور حضور تے حملے دی کوشش کی تھی، تساں کی سمجھتے ہو کتنی بین الاقوامی سازشاں حضور دے خلاف ہوندیاں سن، تے صحابہ اتنی انہاں جناب عقاب نال تشبیہ دینی ہے شاہین نال، تے انہاں دی تے حیثیت ہی کوئی نہیں، اے تے صحابہ تے گھوڑیاں دے پیشاب ورگے بھی نہیں ہو سکتے، ہاں جی اے ساریاں چیزاں دی کیا حیثیت ہے، لیکن انہاں دی اکھاں ایڈیاں اللہ رسول نال محبت کر دیاں سن کہ آن والے ہر بندے نو ویکھ دے سن کس نیت نال آیا کھڑا، انہوں پہلے ہی اچھل کے پہ جاندے سن۔ ہاں جی اب تک کام دسو کی ہے تسی، بعد وچ حضور نو ملنا پہلے ساڈے نال گل کرو۔ ہاں جی او ایڈے شیر سن تے تساں انہاں دی صدیاں بعد اسی اس قوم نال محبت تے کردے ہیں نا، عمل تے وہ جے نہیں نہ کر سکتے۔ تو حضور نے فرمایا ابو ذر انت مع من احببتا، تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے نا تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ اسی حضرت ابو ہریرہ نال محبت کردے ہیں، کیوں جی او انہاں دے وڈے سپہ سالار سن، سارے اصحاب صفہ جتنے طالب علم سن انہاں دے او سپہ سرخیل سن، ہاں جی بڑے بڑے شیر، حضرت ابو ذر بھی اتھے پڑھتے سن، ہاں جی حضرت ابو ذر بھی، سارے حضرات بڑے بڑے اتھے بیٹھتے سن، پھر حضور دیاں بکریاں بھی چرا کے لے آندے سن، واری واری 100 بکری چرا کے لے آندے سن۔ حضرت ابو ذر غفاری حضور دیاں اونٹنیاں چراندے سن۔ اس واسطے تسی خوش نصیب ہو کہ حضور نالے دین پڑھتے ہو، نالے جڑا دین دا تقاضا ہے او رسول اللہ دی عزت ہوتے پہرے داری، حضور دی ختم نبوت ہوتے پہرے داری، دین دی پہرے داری۔ صرف اندر بیٹھ کے تسی بخاری شریف دا مطالعہ نہیں کردے، جدوں بخاری والی جنہاں مالکہ دی جنہاں دی وچ حدیثاں نا بخاری وچ جنہاں دا دی گل آوے تے پھر تسی فیض آباد بھی چلے جاؤ۔ صحابہ جڑا ادب کیتا نا وتعذیروا بالمبالغۃ فی تعظیمی و نصرتی و اعانتی، امام تقی الدین سبکی فرماندے اے جڑا رب نے قرآن وچ بیان فرمایا نا وتعذروا، یہ دا معنی ہے کہ حضور دی مدد کرنے، حضور دی تعظیم کرنے، حضور دی اعانت کرنے مبالغہ کرنا ہے، حد تو گزر جان۔ سانو کہو مولانا تھوڑی جی ہلکی بات کر، میں کہا ہلکی نے پترا ساڈے بزرگ لکھ گئے کہ جدوں حضور دی عزت تے تعظیم دی گل آوے پھر مبالغہ کرنا ہے، پھر دی حد کوئی نہیں، ہاں پھر دی حد کوئی نہیں۔ پھر امام تقی الدین سبکی آگے لکھا کہ وعادت الصحابہ فی ذالک المبالغہ،
حضور دی عزت کرنے صحابہ مبالغہ کردے سن، ایسے آ کے عقل میری مک جاندی تے میں رو کے حضرت ابھی بشر بن معرور نو رکھاں سلام کرنا، میں کو اڈے تسی اتنی حضور دی تعظیم کی تھی۔ غزوہ خیبر دے موقع تے یہودی عورت نے پوچھا حضور کیڑا گوشت پسند فرما دیں؟ صحابہ نے فرمایا کہ حضور دستی دا گوشت، بازو دا گوشت پسند فرما دیں۔ انہیں دستی دے گوشت تے بہت غلیظ قسم دا زہر ملا دیتا، حضور تے حملے آور دی کوشش کی تھی۔ جدوں حضور تشریف فرما ہوئے کھان، حضور نے جدوں بوٹی توڑی وہ گوشت بول پیا، انہیں کہا حضور میرے وچ تے زہر ہے، میرے وچ کی ہے زہر ہے۔ میرے آقا نے تو رکھ دیتا تے بشر بن معرور بیٹھے سن، انہاں لقمہ منہ وچ پا دیتا، وہ جدوں منہ وچ پایا تے وہ فوراً نگل گئے، بس نگلن دی دیر سی انج تڑپن لگ پے، انج کر وہ اتنا زہریلا انہیں بنایا۔ میرے آقا نے سنو ذرا اسا کی حضور دی تعظیم کی تھی، اسی تے انگوٹھے دوسرے واری کوئی نہیں چم دے، ہاں جی نہیں چم دے، میں ویکھدا بڑے بڑے لوگ نہیں چم دے، ہاتھ بھی نہیں چاہتے، تھوڑے جا ایتھے تک، پھر کیتھے تک، پھر ایتھے تک، پھر جدوں مینوں ویکھدے پھر تھوڑے جا ایتھے تک لے آندے۔ میں آگے جلے آئی تے فائدہ ہی کوئی نہیں، گل وہ ہونی جڑی اندروں اٹھنی۔ ایسے آ کے عقل بندے دی مک جاندی۔ حضور نے فرمایا کہ تانوں سمجھ نہیں سی لگی جدوں تساں منہ وچ پایا اے تے زہر ہے؟ عرض کیتی جی مینوں پتہ چل گیا سی۔ فرمایا پھر باہر کیوں نہیں کڈیا؟ اینج کر دیندے۔ ہن سنو صحابی نے گل کے کیتی، عرض کیتی حضور مینوں پتہ چل گیا سی تے میں اینج ابتیا اس واسطے نہیں کہ کدھر میرا یہ ابتنا آپ دی طبیعت تے گراں نہ گزر۔ انہوں نے کہا کہ مک نہیں جاندی، اللہ نے ازل انہوں نے دلوں نوں ویکھیا سی کہ اینج کرنا بھی صحابی نے بے ادبی سمجھی، اتنا موقع ہی نہیں سی اٹھ کے پراں چلے جاندے، وہ اتنا زہریلا سی تو انہوں جناب حضور دے سامنے جان دے دیتی۔ اے مبالغی دی حد ہے کہ بندہ صرف اینج کرنا بے ادبی سمجھے تے جان دے دے وے۔ نہ رب نے قرآن نازل کیتا، نہ حضور ناراض ہوئے، اس واسطے کہ انہاں امام تقی الدین سبکی فرمایا وعادت الصحابۃ فی ذالک المبالغہ ولو استقصینا ما ورد عنہم لطالہ۔ جی فرمایا جی میں صحابہ دا مبالغہ بیان کرا نا، انہاں حضور دی عزت کتنا مبالغہ کیتا تے میری کتاب لمبی ہو جائے گی۔ کیوں جی؟ سبحان اللہ۔ آگے کی فرمایا وہم، اے سنو ذرا ایتھے سمجھے نا، ایک دیگ پکا کے نا سال بعد محفل میلاد دی تے شاپر ایک پکڑ کے کھا کے تے اسی حضور دا حق ادا، وہ بھی کھا کے آپوں، ہاں جی اے سمجھتے نا سا حضور دا حق ادا کیتا۔ آگے کہ وعادت الصحابۃ فی ذالک المبالغہ وہم وَإِن بالغوا فلم یبلغوا ما هو حقہ۔ اور میں باویں حضور دی شان ہے صحابہ مبالغہ کیتا ہے لیکن حضور دا حق تے وہ بھی نہیں ادا کر سکتا۔ دسو جی جنہ گھوڑے سمندر وچ پا دیتے، جنہ پیٹ ہوتے پتھر بن کے 50,000 دے لشکر دے سامنے کھڑے ہو گئے، یہ ساریاں گلاں کرن دے باوجود فرمایا حق تے صحابہ دا وہ بھی نہیں، صحابہ حضور دا حق تے پھر بھی نہیں ادا کر سکے۔ وما احد من البشر یطیق القیام علی التمام۔ امام تقی الدین سبکی قلم توڑ دیتا، فرمایا جدو ابو بکر عمر عثمان و علی حق نہیں ادا کر سکے، ابو ہریرہ تے بلال حق نہیں ادا کر سکے، سعد تے سعید نہیں کر سکے، انس تے عبد الرحمن بن عوف نہیں کر سکے، تے خالد بن ولید تے ابو عبیدہ بن جراح نہیں کر سکے، تے فرمایا اور کائنات وچ کیڑا ہے جڑا حضور دا حق ادا کر دے۔ حضرت اسلح بن شریک نبی علیہ السلام دا اے اونٹنی دا پالان بندے ہوندے سن، اتنے صحیح ڈگا ڈگو کے اونٹنی ہوتے۔ ایک رات انہاں دا وضو کوئی نہیں سی، انہیں ایک اور صحابی نے فرمایا بھی تسی چک کے نہ اتنے رکھ دیو، صحیح کر دیو تے میں جڑا نا اے نہیں کرنا کم۔
رستے میرے آقا جدوں سوار ہوئے تو ظاہر ایک بندہ تجربہ کار ہوئے انہوں پتہ ہوئے تو وہ صحابی جنہیں بدیا انہوں کو صحیح بدا نہ گیا تو جدوں ایک منزل تے حضور نے پڑاؤ کیتا فرمایا انہوں نے بلایا فرمایا تسی آج میرا پلان نہیں رکھیا اٹھنی تے عرض کیتی جی نہیں فرمایا کیوں عرض کیتی حضور وضو نہیں سی تے میں بغیر وضو تے پلان نو ہاتھ لانا گوارا نہیں کیا اساں کی محبت کر دے ہو تسی میں دسو ہاں ذرا اساں کی کر دیں تسی ہر بندے دی گل سن لیندے ہو کیوں جی حضرت عباس آپ دے چچا جان عمر چ حضور تو بڑے عثمان غنی بھی عمر چ حضور تو بڑے حضرت قباس بن اشیم یہ تینوں دے بارے میں پڑھیا اور بھی صحابہ ہیں جڑے حضور عمر چ حضور نال بڑے سن لیکن اے جس کو بھی سوال ہویا نا کہ تسی وڈے ہو یا رسول اللہ وڈے ہیں جی عمر تو وڈے سن تے انہاں یہ لفظ بھی وڈا جڑا اپنے واسطے استعمال نہیں کیتا وہ کہندے سن اکبر جس صحابی کو چچا جان کو پوچھا حضرت عباس کو تسی وڈے ہو یا حضور فرما اکبر منی رسول اللہ وانا اسن منہ فرمایا کہ وڈے تے رسول اللہ یہ جمع میں پڑھے اتنی گل بھی برداشت نہیں کیوں اساں کی اے گلاں دسن والیاں سن جدنا محبت اینج کرو رسول اللہ نال جو کافر بھی متاثر ہوئے بغیر رہنا ہے یہی لبیک کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں میں کہ تیری ڈڈ وچ کیڑا درد ہے بھائی تو دس ہاں تیرے دانے اسی لیندے ہیں تو لبیک دے نعرے نال چڑ کھاندا جڑا درد ہے او دس درد تینوں نہیں ہے تیرے وڈے نوں بھی درد ہے ہاں جے گل رسول اللہ دی آ جائے تو پھر تو ساری کائنات خاموش ہو جاندی حضور دا نام آ گیا حضور دا نام آ گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ لو جی سانو تو کسے نعرے نہ تکلیف اے نعرے میں خود لوانا میرے ڈھڈے تک کدی بھی درد نہیں ہویا اس لبیک دے نعرے نہ کیوں درد ہے اسی تو کدی بھی نہیں کیا بھائی اے تسی کتوں نعرہ کڈیا اسی کہندے ہیں کام ہے ان کے ذکر سے وہ نعرے رسالت میں ہوا یا لبیک یا رسول اللہ میں انہیں جانا انہیں نہیں اے اور میں بدل دیتا ہے اس میں اشارہ دور دا ہاں جی یہ زیادی تعظیم ہے ہاں جی انہیں جانا بس بھائی انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا اتنی بات اے ہی ساڈا دستور ہے اے دستور ہے اور اس نہ بھی لوگوں نے چڑے بات کہا انہیں جانا ہوں بھائی تینوں کہ تیرے بارے کی کہیے بھائی اسے نو جاڑے انہیں جانا بس بھائی انہیں جانا انہیں جانا اور انہیں جانا اتنی بات بس انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں بس انہیں جانا اے کو پوچھے جی تہاڈا دستور کیویں انہوں نے کہا انہیں جانا انہوں نے کہا کی مطلب انہوں نے کہا ز فرق تاب قدم ہر کجا میں نگرم کرشمہ دامن دل می کشد کے جا ای جاز انہوں نے کہا ایدہ کیا مطلب ہے بھائی انہیں جانا انہوں کہو جلیا اس ایدہ مطلب مولانا صاحب نے سنوے سمجھایا کہ جدو میں رسول اللہ دا سر مبارک دے والاں تو لے کے تے مبارک ناخنا تک دیکھیا تے میرے دل نے گواہی دیتی دل لانا ہے تو ایتھے لا دل لانا ہے تو ایتھے لا بس اتنی بات ہے اس لیے ایڈی وڈی گل ہی کوئی نہیں دل لانا ہے تو ایتھے لا ہون پھر وہ سر مبارک تو لے کے پاؤں دے ناخنا تک امام حسن کی فرما دیں میرے نانا جان کیوں جیسا یہ صرف نہیں دے دعویٰ ہی نہیں دلیل بھی نال ہے
فرق تاب قدم ہر کجا مین گرم کرشمہ دامن دل می کشد کے جا ای جاس کہنا میرا دل نکل کے باہر آن لگا وہ کہنا جلیا دل لانا ہی تے اتھے لا ہون سار مبارک دے بالا تو لے کے تے مبارک ناخنہ تک حضور کے ہو جیسن اے پھر امام حسن خود بیان فرما کی فرمانے امام حسن عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سالت خالی ہند بن ابی حالا وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا اشتہی ان یصف لی من شیئا نتعلق بی فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلال وجه تلال والقمر ليلة البدر أطول من المربوع وأكثر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن فرقت حقيقة فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذ هو وفره وأزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغا من غیر قرن بینہما عرق یدر الغضب اقن العرنین له نور یحسبه من لم يتعمل وشم کس اللحیا سال الخدین دلی الفم مفلج الاسنان دقیق المسربت کان عنق اجید دمیت فی صفاء الفدہ معتدل الخلق بادن متماسک سواء البطن والصدر عرید الصدر بعید ما بین منکبین ضخم الکرادیس انور المتجرد موصول ما بین اللبت والسرت بشار یجری کالخط عاری الصدیین والبطن مما سوا ذالک عشر الزرائن والمنکبین وعال الصدر طویل الزندین رحب الراحت شسن الکفین والقدمین وسائل الاطراف او قال شائل الاطراف خمسان اللخمسین مسیح القدمین ينبو عنهم الماء إذا زال زال قلا يخطو تكيفا ويمشي هونا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظروا إلى الأرض أكثر من نظري إلى السماء جل نظر الملاحظة يسوق أصحابه يبدأ من لقي السلام الطیف سرا من طلاته والشذ بدا من وفرته اعلیٰ حضرت بریلوی اور حضرت پیر میر علی شاہ صاحب الطیف سرا من طلاته والشذ بدا من وفرته اس حدیث پاک دا مختصر جا ترجمہ دل نے گواہی دیتی دل لانا ہے تے ایتھے لا دل لانا ہے تے حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماندے نے ہجرت والے سفر دے دوران ایک پہاڑ تو میں اینج حضور دے نال خادم بن کے حاضر نال چل رہے سی تے اگو ایک چرواہ آ گیا وہ کہنے لگا صدیق تواڈے نال کون ہیں انہوں نے کہا تو اپنا کام کر تینوں کی لگے تو صدیق اکبر فرمان لگے میں کیا انہاں 100 اٹھ مقرر کیتے یارا ساڑی گرفتاری تے کچھ بھی کوئی نہ ہویا کیوں جی مولوی ایک کدی گل سوچے ہی کوئی نہیں کہ کی ہونا ہے یار کی ہونا ہے آخر ایک کیڑے مداحنت دا شکار ہو گیا ہمارا لبیک سے تعلق نہیں ہے صرف گرفتاری دے ڈر مرنا تو ایک دن ہے پھر ساڑے خلاف جناب تسی بیان بازیاں کر دے رہے ہو ساڑے خلاف نالے ہون او اپنی ذلت دا تسی گال دے توق پایا اور پھر ساڑے کے خلاف گلا کر دے ہون تو پھر گل وہی ہونی جنہ یار خرید نہ کیتا جنہ یار خرید نہ کیتا مولوی ہوندیاں پلے ایتھے اوتھے دوئی جہانی پیڑے انہاں نو کھلے تے جنہ یار خرید جا کیتا مول نہ ہوندیاں پلے ایتھے اوتھے دوئی جہانی بلے 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 حضرت عبداللہ بن رواح درباری شاعر کہتے ہیں روحی الفداء لمن اخلاق شہدت بانہ خیر مولود من البشری اور میں رسول اللہ دے مبارک اخلاق اساں ویکھ کے کیا کہ حضور جیسا نہ کوئی ہونا ہے نہ کوئی ہونا ہاں جی عمت فضائل کل العباد کما عمت البریت ضوء الشمس والقمر کہتے ہیں رسول اللہ دے اخلاق تے حسن تے جمال تے عداواں ساری دنیا تے انج چھا گئیاں جی میں سورج دی روشنی تے چاند دی روشنی چھا جائے سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد
گل اس حدیث کا ترجمہ تو مزید سمجھ آ جانا ہے۔ صحابی رسول درباری شاعر اگلی جو آخری شعر آپ دا ہے نا، فرمایا لو لم یکن فیہ آیات مبینہ کانت بدیہۃ تغنی عن الخبر۔ فرماؤ میرے محبوب دے غلاموں، تساں تو رسول اللہ دی زیارت نہیں کیتی، اساں کیتی، اسی تانوں دس دیاں حضور دا چہرہ انور کیو جا سی، رسول اللہ دے مبارک ہتھیلیاں کیو جیاں سن۔ انہاں صرف چہرے دی گل کیتی، باقی تو انہاں چھپا کے رکھی۔ انہاں کیا اگر رسول اللہ اپنی صداقت کے لیے کوئی معجزہ لے کر نہ آتے تو حضور کی صداقت کے لیے حضور کا چہرہ انور ہی کافی تھا۔ حضور کی صداقت کے لیے آپ کا چہرہ مبارک ہی کافی تھا۔ بس اتنی بات ہے، اتنی گلاں ساریاں جڑیاں لوگوں کو سمجھ نہیں آندیاں، مولوی پھر ایویں گول مول کے گل کو ادھر۔ حضور نے فرمایا نا بعض علم جہالت ہونے، ان من العلم جہلن، حضور نے فرمایا بعض علم جہالت ہون گے۔ امام ابو داؤد نے اگے وضاحت فرمائی، فرمایا اس کا مطلب یہ ہوندا کہ جیڑی گل مولوی نو آندی نہ ہوئے بتکلف وہ گل قوم دے سامنے بیان کر، یعنی انہوں آندی نہیں چج دی، وہ ایویں قوم دے سامنے جناب انہوں ایویں جناب بڑے مفکر تے فلان تے ڈھمکان تے جناب میں چونکہ ایسے تے چونکہ ایسے تے چونکہ ایسے تے چوں چوں نہ تھا۔ حضور نے فرمایا بعض علم جہالت ہونے، فیتکلف العالم کیوں جی الا علمی وهو لا یعلم، عالم کا بتکلف وہ علم بیان کرنا جس کو وہ جانتے ہی نہیں۔ بس اے بھی حضور نے فرمایا بعض علم ہونے جہالت، بھائی مولویاں حضور دی حد بندی کرنی، چونکہ ایسے تھا تو پھر ایسے تھا تو پھر ایسے تھا تو پھر ایسے تھا تو پھر جناب قائدیانیاں دیاں گلاں لیا کے کانے دیاں تے حضور دے مقابلے بیان کرنی ہیں۔ اے کیڑی ختم نبوت تے بات ہے؟ ختم نبوت تے بات انجے جویں صحابہ کی تھی۔ سبحان اللہ، کیوں جی اتنی گل بھی نہیں سنی۔ ابو مسلم خولانی نو اسود انسی کہنے لگا اور دس ہوئے اتشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول ہاں؟ فرمایا انا اسم ما اسمع، کی بھونکی جا رہا میں بہرا میں سنی کوئی نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ انہوں نے کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں۔ انہوں نے پھر پوچھا اتشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول ہاں؟ آپ نے فرمایا کی بھونکی جانا، میں نے تیری گل سنی دی کوئی نہیں۔ پھر انہیں کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول؟ فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا تو عجیب بہرا ہے، جدو میری گل آوے تینوں سنی دی کوئی نہیں، جدو حضور دی گل آوے تو اینج کرنا۔ جی اے صرف ممبر دی گل نہیں سی شیرو، اے بھی ذرا سمجھو، انہیں وڈی اگ جلائی ہوئی سی، ہاں نار عظیم، انہیں وڈی اگ جلائی، انہیں کہ اگ جلاؤ اینو وچ سٹنا، اگ ویکھ کے بندہ اینج گل کرے ہو رہے۔ مسیتی بھی ختم نبوت دی گل چونکہ چونکہ کرے کہ مسیتی کوئی خطرہ نہ ہوئے، تو کی نبی دی عزت تے پیرا دیتا، تو کی ختم نبوت ہوتے گل کی، کیوں جی اگ جل رہی ہوئے تو بندہ اینج کرے ہاں حضور اللہ دے نبی ون آخری نبی ون، تو کی بھونکدا۔ انہیں تیسری باری پھر پوچھا اتشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ؟ میں کی بھونکی جا رہے ہیں، کی بڑبڑ کر رہے ہیں، اے تیری بڑبڑ میں نے سنی نہیں کوئی نہیں، میں تے بہرا ہوں۔ انہیں کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ محمد اللہ؟ فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا نپ کے انہوں آگے چھوٹو ہے، آپ بغیر رسیاں بدے تو آپ آگے وچ چلے گئے، آگے تھوڑی دیر کھڑے رہے پھر واپس آ گئے۔ او دے جڑے حسن منن والے انہاں کیا اے جڑا ہے نا سمجھ آئی، انہاں کیا بھئی اے جڑی تو جالی قسم دی بک بک کرنا نا، اے بابی ہوری 2 دن اور رہے تو تینوں کسے نہیں مرنا، سمجھ آئی، تو اے جڑی بڑبڑ کرنا ہے نا بابی ہوری جلا وطن کر دے۔ حضرت ابو مسلم خولانی اتھے اٹھتے بیٹھے تھے، مدینہ پاک آ گئے، وقبض رسول اللہ واستخلف ابو بکر، حضور ظاہری دنیا تشریف لے گئے، ابو بکر خلیفہ بنا دیے گئے۔ حضور دی بارگاہ قدس کی حاضری تو بعد فقام الی ساریۃ من سوار المسجد یصلی، آپ مسجد نبی شریف دے ایک ستون دے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھن لگ پے، فبصر ابی عمر، حضرت عمر آئے، انہاں ویکھیا چہرہ چمکدا، ادامہ مختلف، فرمایا لگدا ہے کوئی تازہ تازہ پیرا دے کے آیا ہے۔ جب انہاں سلام پھیریا تو حضرت عمر قریب چلے گئے، فرمایا فقال من این الرجل، فرمایا جڑیاں کتھوں آیا؟ قال من الیمن، انہاں کہا جی میں یمن چوں آیا۔
سنو جی ساڑھے بارے لوگ سازشاں کیویں کر دیں جی فیض آباد اسی روٹیاں کھان گئے سی روٹیاں واسطے 8 بندے اسی شہید کروائے ہوتے ساڑھے خلاف لوگ گلاں کرنا حضرت عمر فرمان لگے وما فعل اللہ بصاحب الذی حرک بالنار فلم تضرہ اللہ یار ساڑھے یار نو جاننا ساڑھے یار نو جاننا اور جنہوں اگ سٹیا گیا تے اگ انہوں کچھ نہیں کیا انہوں جاننا کیوں جی ایتھے مڑ کے مدینہ پاک تو بھی لوگ مڑ کے آنے ہیں کہ میں کپڑے خرید کے لیا سونا خرید کے لیا اے نہیں پوچھتے یارو در رسول تے حاضر ہوئے سی وہ منظر کی ہو جیسے حضرت عمر اے نہیں پوچھا یمن دے حقیق لے کے آیا یمن دے حقیق تے بڑے مشہور ہیں اور میں تو یمن چاہیا عمر واسطے کی لے کے آیا کوئی حقیقت دا تاجر تے نہیں حضرت عمر ایک ہی گل سی کوئی یار دی گل سنا ملنا ایک ہی تو گل سی بس انہیں جانا انہیں جانا حضرت عمر نے یمن دے کوئی حالات اور نہیں پوچھے ہوتا تھا جناب روٹی کی ہو جائے تندور کے ہو جائیں ہریسہ کے ہو جائے پکدا دے چاول کے ساڑی قوم واپس آ کے مدینہ پاک تو بھی یہی گلاں کر دی او جی اتھے روٹی مل رہی سی تے میں بھی لینے تے لگ کے تے میں آکھیا جی تو جیڑی جیب بھر کے گیا او پیسے کیوں انہوں لائے لوگوں نے لینے تے لگ کے صدقے خیراتاں کھاندا رہا تو کی مولانا حج کر عمرے کرن جاندے نے میں جدو حج تے گیا تے میں انہاں دی روٹی بھی نہیں سی کھادی ہے نا انہاں سعودیاں دی ہاں میں کہا اسی آئے رسول اللہ واز اسی انہاں دی روٹیاں کھانا میں انہاں دی کوئی شے نہیں کھادی نہ انہاں دی جوس پیتے نہ اپنے کول جے پیسے سن جدو پیاس لگدی سی بندہ جا کے کھا لیندا روٹی تے ایک کھانی ہوندی مڑ کے لینا لگ کے اتنے سارے پاوے پوا کے تے جی میں تے اوتھے مینوں پاوے ملے سن میں کہا تو کھان ہی پاوے گئے سی جے حضور دے واسطے گیا ہوندا تینوں کوئی اور شے بھی لب جانی بدلو اپنے آپ نو اے تو 4 لاکھ روپے لا کے واپس لے آنے او تے خرچ کرو حضور آپ کھاؤ تے حضور دے مہماناں نوں کھاؤ لوگاں دیاں تعریفاں کرن دے بجائے تے کہو مینوں رسول اللہ نے اتنا دیتا دوویں جیباں بھریاں تے بھریاں ہی مڑ کے آ گئیں خرچ بھی میں بڑا کیتا لیکن اقبال کہندا ہے مقام فقر کتنا بلند ہے شاہی سے روش کسی کی گدا یا نہ ہو تو کیا کہیے اندروں بندہ بھکھا ہوئے تے ایتھے بھی بھوک تے اوتھے بھی بھوک اوتھے بھی صدقے خیرات لوگاں دے کھاندے رہندے اے نہ چھڈ دیو آج عمرے تے جانا ہے پھر اپنی جیب وچ خرچ کرو ٹھیک ہے جڑے مستحقاً لینے لگ کے کھان سان تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن حضور دے سامنے بھی منگتے بن کے کھڑو رہندے ہو بھئی جی ایسا فلانے دا حضور دے سامنے عرض کرو حضور منگتا میں تہاڈا فقیرم ہر چ خواہاں میں انہاں دا منگتا نہیں میں تہاڈا منگتا میں تہاڈے کولوں منگسا اقبال کہندا فقیرم ہر چ خواہاں از تو خواہ حضور تہاڈے در دا فقیراں جو منگساں تہاڈے کولوں منگساں دلے کوہ خراش از برگے کاہم اے مولانا دیو نظر ہے اے اقبال کہندا حضور تہاڈی امت وچ میری اے حیثیت بھی کوئی نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ہاں جی اتنی بھی میری حیثیت کوئی نہیں تہاڈی امت وچ میری اتنی حیثیت بھی کوئی نہیں لیکن تسی تے اتنے بڑے کریم ہو نا اقبال دے شعراں وچ پاور پا دیو کہ قیامت تک کوئی تہاڈا دشمن ہوئے اسلام دا دشمن ہوئے توحید و رسالت دا دشمن ہوئے صحابہ دا دشمن ہوئے آل بیت دا دشمن ہوئے ائمہ دا دشمن ہوئے سلاطین اسلام دا دشمن ہوئے اولیاء دا دشمن ہوئے اقبال دے شعر سنے بھاویں آپ نے آپ نو کوئی مالا سمجھدا ہوئے میرا شعر سنے تو 2 ٹکڑے ہو جائے حضرت عمر نے کوئی یمن دی کوئی سوغات نہیں پوچھی کوئی اتنا پوچھا ما فعل اللہ بصاحب الذی حرک بالنار فلم تضرہ یارا وہ ساڑھے یار دا 10 یارا وہ ساڑھے یار دا 10 یارا انہوں آگ چھوٹے گیا آگ نے انہوں نقصان نہیں دیتا اور 10 یارا وہ کون سی میں غزاق عبداللہ ابن ایوب انہوں نے کہا وہ تے عبداللہ بن ایوب ہے ابو مسلم خولانی تا آپ دی کنیت ہے نا نام آپ دا عبداللہ بن ایوب ہے جب انہوں نے اے گل کی تھی نا تے حضرت عمر فوراں فرمایا نشدتک باللہ انت ہوا اور ماؤ میں تنو اللہ دی قسم دینا تو ہی تے نہیں کیوں میں تینوں قسم دے کے پوچھتا ہوں جنیا تو ہی تے نہیں کیوں جی حضرت عمر پوچھ رہے ہیں کہ نالو انہوں اپنا صاحب کہہ رہے ہیں ہاں جی صاحب کہنے اپنا یار کہہ رہے ہیں حضور دی عزت ہوتے جے پیرا دیتا تے تابی سن ہو صحابی تے نہیں سن لیکن فرماؤ ساڑا یار ہے یار
میں حضور دی عزت تے پیرا تے دیتا تے فرمایا نشہدک باللہ میں تینوں اللہ دی قسم دے کے پوچھنا تو ہی تے نہیں قال اللہم نعم ہاں جی ہاں اللہ کی شان یہی ہے کہ اس خدمت کے لیے اللہ نے مجھے ہی منتخب کیا یہ اس مالک کا کرم اللہم نعم یہ میرے رب کا فضل تھا کہ اس خدمت کے لیے اللہ نے مجھے منتخب تو پھر حضرت عمر اٹھ کے کیتا فقبل ما بین عینیہ حضرت عمر اٹھے کہ فرمایا واہ واہ جنیا واہ 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 عمر ہن اتنا ہی کر سکتا اٹھ کے تے فرمایا تھے آپ پیشانی تے بوسہ دیتا فرماؤ میں صدقے جاواں او میں صدقے جاواں او میں صدقے جاواں ہو تیرے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اور زندہ باد این کر کے نعرہ لا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت پوری دنیا نو پریشانی اور پوری دنیا رسول اللہ دی ختم نبوت دے منافق کے ساڑے اندر دے باہر دے سارے او غازی تنویر قادری ایک لمحہ انہوں نے نہیں باندھا ہاں جی ایک لمحہ انہوں نے پریشان مطلب پریشان ان کہ اس منڈے نے پورے یورپ دے وچ حضور دی ختم نبوت دا عالم اتنا بڑا بلند کر چھڑیا پورے کفر تے منافق تے مرزائی تے انہاں مرزائی نواز کٹھے نو دے خلاف جناب او دے خلاف اخباراں سٹوریاں شائع کر دیں اینج کر دیں تسی سٹوریاں کیڑی گل دا ایک بندے نو تسی 27 سال قید سنا دیتی پھر بھی ہضم نہیں ہوندا انہاں کافراں نو نہیں کوئی گل ہضم ہو سکتی چلے اوئے تے قرآن دا فیصلہ ہے ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم یہودی نصرانی اور انہاں دے یار تے انہاں دے جتنے قریبی لوگ ہیں اس وقت تک مسلماناں نہ راضی نہیں ہو سکتے جدوں تک مسلمان اپنا دین نہیں چھڑدا یہ قرآن دی نص ناروے والے سور نے قرآن کیوں جلایا آخر کسے دنیا تے قرآن نافذ ہے کدھرے او چھڈو اے پرانیاں گلاں سمجھ آئی نا بات اسی عملاً چاہتے ہیں کہ دین لے آؤ تو پھر ناروے کوئی کائنات دا میلی آنکھ بھی ویکھی تو نہیں اے تے انگریزوں نے تو انہوں لایا نا اس پاسے ہمیں بڑا دکھ ہوا ہے تو کہنا اچھا دکھ ہویا تو دوسرے دن پھر جلا دینا چلے ہوئے دا علاج ہوئی سی جدوں حضور دے خاکے بڑے تے امت جہاد دا اعلان کر کے نہ دے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رہتے ہاں جی ان گلاں اے پرانیاں امریکہ کا جو یار ہے کیوں جی اے پرانیاں گلاں اسی سنتے ہیں جیسی بھی چٹے داڑیاں امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے دوسرے دن لینڈ لگ کے امریکی ویزا لے رہے انہیں چھڈو پرے ان گلاں چھڑ دیو میں جاننا ان ساریاں گلاں آخر ایویں نہیں تھوڑا سا کیوں جی کدی زندگی بھی نہیں سی سوچا سا کوئی جماعت پڑھانی نہ میں تو ہمیشہ پچھلیاں صفحہ چراندا سی میں کہندے انہاں نوں اگے کرو اے حضرت صاحب نوں اگے کرو اے حضرت صاحب نوں اگے کرو اسی 14 لاکھ لا کے ایوان اقبال تاجدار ختم نبوت کانفرنس کرائی سی ساری رات اسی مولویاں دے پیراں تے لیڈراں نوں لائی رکھیا سویرے میرے کو 2 منٹ صرف بچے سن دعا منگن واسطے اسی تا 14 لاکھ لا کے بندہ اپنی تقریراں کرنا 5-5 گھنٹے کہ لوگاں نہیں کرنا اس کہا نہ انہاں نوں اگے کرو مقصد تو انہاں دے ذکر نال ہے نا یہ کوئی کہے نا میرے بارے تو میں تو ہمیشہ پیچھے آ رہا ہوں میں تو ہمیشہ کرسی اپنی کرسی پہلے بھی میں پیچھے ہی بہندا سی او پچھلیاں سمجھ جا کے سننا بھئی کہندے کی ون کردے کی ون ایتھے اندر گل میٹنگ ہو رہی تے باہر جا کے جناب پھر اندر آ کے بس انج قوم نو ٹھڈا ہی کرنا سی کہ کیوں جی دادا صاحب بم دھماکہ ہویا تے مولوی مینوں آ کے کہندا کہنے لگا چلیے میں کہ ہونے تو تسی نعرہ لا رہے سی جینا ہوگا مرنا ہوگا دھرنا ہوگا تو کہنے لگا حضرت صاحب یہ صرف نعرے ہی ہوندے کہ مرنا جڑنا تھوڑا ہے تھے میں کو ایڈے بڑے شہنشاہ دے سامنے بھی جھوٹ مارنے میں تے کھڑا تو واللہ کدی زندگی بھی نہیں سوچا سی تنظیم بنانی
یا ہوں ہی میرے ذہن کدی بھی نہیں آیا میں انہوں کہنا تسی تقریراں کرو تسی میں زبردستی کہتے نہیں ہوں تسی بھی کرو. میں تو سٹیج بھی مینار پاکستان کا حوالے کیتا کیتی آؤ کیوں بھائی کوئی مقاصد ہی کوئی نہیں ہے تقریراں کرنا. مقصد تو ہے کہ حضور دا دین آوے طاقت سانو اقوام متحدہ نہ کرنا پوے ساڑھے کو پاور اتنی ہوئے گاپ بندے نہ پتر بڑھ آئے اتنی بات اتنی گل ہے. میں اس اسلام دیاں گلاں کرنا سمجھ آئی جڑا اسلام ابو جال نو بدر وچ لمیا پا دے ما صنع الملیک غدات بدر. حضرت حسان بدر دے آپوں قصیدہ لکھیا بما صنع الملیک غدات بدر لنا فی المشرکین من نصیبی غدات کان جمعهم حراء بدت ارکانہ جنح الغیوبی فوافیناہم منا بجمع کاؤسد الغاب مردان وشیبی امام محمد قد آزروا علی الاعداء فی لفح الحروب بأیدیہم صوارم مرحفات وکل مجرب حاضر قعوبی اگے کی فغادرنا ابا جال سریا وعقبت قد ترکنا بالجبوبی. ایڈا وڈا لشکر آ گیا پھر رب نے ساڑھے تے کس طرح کرم کیتا فرمایا فوافیناہم بنا بجمع تے اسی انہاں دا لشکر ویج کے پیچھے نہ ہٹے اسی بھی پھر انجے گئے جویں او آئے دوست دل غاب مرد اسی پھر جنگل دے بفرے ہوئے شیر ہوندے نا صحابہ کہندے پھر بدر وچ اسی انج انہاں دے مقابلے وچ گئے ساڈے بڈھے بھی سن تے جوان بھی سن. ہاں جی اسا رسول اللہ دی قیادت ایک باری نہیں امام محمد قد آزروا علی الاعداء فی لفح الحروب فرمایا بڑے بڑے موقعوں تے وڈیاں وڈیاں اگاں پھڑکائیاں انہاں جنگ دیاں تے اسی اگ ویکھ کے کدی پیچھے نہیں ہٹے اس اگ نو جفا پا کے لے میں اس اسلام دیاں گلاں کردا لوگ کہندے بڑی انتہا پسندی کی باتیں کرتا کیوں جی بس اتنی بات ہے. میں اس اسلام دیاں گلاں کرنا فتح مکہ والے دن سارے نو معافی مل جائے. حضور فرماندے ہیں جڑا گھر بند کر دے گا اسی انہوں معافی دیاں گے جڑا ابو سفیان دے گھر آ جائے انہوں معافی دیاں گے جڑا حکیم بن نظام دے گھر آئے انہوں معافی دیاں گے جڑا حرم کعبہ چایا انہوں معافی دیاں گے. لیکن وہ ابن خطل وہ متعلق باستار الکعبہ وہ کعبے دے غلاف نہ لپٹ جائے معافی عام ہو جائے لیکن گستاخ رسول کعبے دے غلاف نہ لپٹ جائے. صحابہ عرض کر حضور ہن کی کریے فرمایا اقتلوہ ہو اس کو وہی قتل کر. میں اس اسلام دیاں گلاں کر فتح مکہ والے دن مقام عرج ہوتے کتی دے بچے بچ جان کیوں جی کتی دے بچے بچ جان حضور صحابی نو فرمانا ہے تے کھڑا رہنا ہے اے میرا 10,000 دا لشکر گزرے تے حضور نے فرمایا کتی نو بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے تے کتی دے بچے نو بھی نہیں ہونا چاہیے. میں اس اسلام لیکن ایک انسان کعبے دے نال لٹکے ہویا کیوں قتل ہو گیا کوئی سمجھو دین. ہاں جی اے دین بیان کیوں جی لوگ سن کہے جی آپ کیا میں کہا پڑھو نا اے تو کوئی دعویٰ نہیں کہندی ہے نا کوئی وکھرا پڑھیا میں کہا وکھرا تو نہیں پڑھیا ایتھے مولانا تسی نہیں پڑھیا اے بھی وہی پڑھا رہے ہیں اے بھی مولانا ہی پڑھا اے بھی پڑھا میں بھی وہی پڑھیا ضرب 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 کیوں جی میں بھی یہی پڑھیا تسیں بھی سارے یہی پڑھیا کیوں جی. لیکن یہ علیحدہ بات ہے کہ مولویاں نوں ہن کمپیوٹراں دی شوق چڑھیا شکر ساڑھے نعمانیاں کمپیوٹر کوئی یا اللہ تیرا کروڑا شکر ہاں ساڑھے منڈیاں دے ہاتھ جڑے نے اس تو محفوظ ہیں. ہاں اے صرف پڑھ دے نانا بھی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب وحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الى الخلق کافہ وختم بی النبیون. کیوں جی میں اے حدیثاں پڑھ دیں بس اس تو علاوہ سانو شکر پڑھ دیں نال پڑھ دیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا فضل ہے کہ تو اتے منڈے نو تے استاداں نو پڑھن تے پڑھان دی توفیق عطا فرما. کہتے ہیں ہم ان کو معاشرے کا کیڑا فرد بنانا چاہتے ہیں جی مولویوں نو کمپیوٹر پڑھا کے سکول پڑھا کے کی کہتے ہیں نہیں ماڈرن ہیں
ہاں ہم ان کو معاشرے کا کارآمد فرد بنانا چاہتے ہیں. معاشرے یہ بہت بیچارے گئے گزرے. میں کہ تسی سارے گئے گزرے جڑے ہو نا یہ جی محفل کرا کے دکھاؤ. یہ جی محفل سجا کے دکھاؤ. کیوں جی گئے گزرے تو تسی ہو. اے ساڈے منڈے کیویں بیٹھے نا روٹی بھی کھلے گی تو نہیں تو اسی تو ویکھیا سیاسی جماعتوں میں جناب رمضان شریف افطاری تو پہلے ہی سارے ٹیبل خالی کر کے لوگ چلے جاندے. ساڈے منڈیاں دا ویکھنا کوئی ٹیبل وال نہیں. اسی تانوں تہذیب سکھانا چاہتے ہیں. تسی دین داخل کرو یونیورسٹیاں کالجاں تانوں اسی کارآمد بندہ بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ تانوں 16 سال تو بعد نماز بھی آوے تے نماز دا ترجمہ بھی آوے تے نماز جنازہ بھی آوے تے اودیاں دعاواں بھی آن تے او دا ترجمہ بھی آوے تے وضو دے فرائض بھی آن نماز دیاں شرطاں بھی آن نماز دے ارکان بھی آن تیمم کرن دا طریقہ بھی ہوے وڈے نکے دی کوئی تمیز بھی تانوں ہوے ماں باپ دی بھی کوئی ادب احترام تانوں آندا ہو. تسی دین داخل کرو. سانو ساڈے کول سارے کارآمد اپنے ایمان نال دسو انہاں وچوں کیڑا سارے سونے قد آور جوان اے ساڈے بارے الزام لانا جی دینی مدرسے تے او جانے جڑے بالکل معاشرے چ رہے ہوندے کوئی جو اکھ نہیں ہوندی کسی دی لت نہیں ہوندی کسی دا فلان نہیں ہوندا. دسو انہاں وچ کوئی ہے اے بھی اپنے ٹیچر لے آون اسی بھی لے آون. کیا بات ہے کیا اے جے بہوں زور والی گل ہے تے بینی پکڑان ساڈے انہاں تسی ایویں ساڈے بیٹھ جاؤ جی کہ ایویں تو ساڈے خلاف سازشیں بیٹھ کے ٹی ویاں تے کر دیو بڑ 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 ایویں ہنگ دیو جی. معاشرے میں جو گرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ دین پڑھتے ہیں. نا نا من یرد اللہ بی خیرا یفقہہ فی الدین. میرے آقا و مولا کا فرمان ہے اللہ جس سے بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. دین آیا دین آیا دین آیا اے نہ گلا کرو. ساڈا اگر کسی کو بہت پریشانی ہے تو بیٹھ کے گل کر لوے ساڈے اسی تانوں دساں گے. اسی مفت پڑھانے ہیں. کیوں جی اے جتنے طلباء بیٹھے اسی تہاڈے کدے پیسے لے بھائی کوئی فنڈ کوئی بجلی دا بل کوئی روٹی دا بل. دسواں کائنات جیو جا نظام اے امریکہ دا آخری حملہ ہے پاکستان ہے. 55 ممالک نے دینی مدارس ختم کروا دیتے. وہ تو یونیورسٹیاں بن گئی ہیں. وہی جامع ازہر جی پینٹ پا کے بخاری پڑھا دیں. ساڈے جڑے بخاری پڑھان والے سن وہ تو پہلو بھی نہیں سن بدلے کتے بے ادبی نہ ہو جائے. اسی اپنے اسی جنہ اساتذہ کول پڑھیا وہ پہلو بھی نہیں سن بدل دے کہ کدھر بے ادبی نہ ہو جائے. بڑھاپے دے وچ بھی انج محبت نال انہاں نوں ہوش ہی نہیں سی ہوندی اسی کی پڑھا رہے ہیں. ایک انہاں دی نگاہ ہوندی سی اسی رسول اللہ دی حدیث پڑھا رہے ہیں. تے تسی کی چاہندے ہو پاکستان وچ پینٹا پا کے لوگ بخاریاں پڑھان تے پینٹا پا کے امامت کران تے پھر دینی مدارس دے نال کھڑے ہو. ایسی نہیں بدلن دینا نظام. اتنے دین پڑھایا جانا ہے. تو بہوں آسانو نہیں تہاڈیاں ملازمت چاہیے. پہلے جڑے پڑھائے نے پہلے انہوں نے تو دیو نا ملازمت. وہ تو تسی خود کیا جی ہمارا کام ہی نہیں ہے ملازمت دینا. ان کا کام ہے وہ تے کرتار بارڈر کھولنا. انہاں دا کام ہے سکھاں واسطے پیسے خرچ کرنا. انہاں دا کام ہے مسیتوں تو سپیکر لانے. انہاں دا کام ہے قرآن و حدیث جڑا نصاب وچوں کڈنا. انہاں دا کام ہے مندر بنانے. انہاں دا کام ہے رنجیت سنگھ دا اتنے مجسمہ بنا کے اتنے تھلے لکھنا ہے یہ شیر پنجاب ہے. انہاں دا اے کام ہے اور کام کوئی نہیں رہا. تے تسی اٹھو تے اپنا پاکستان دی حفاظت کرو تے پاکستان محفوظ ہے تے تسی اسی محفوظ ہاں. پاکستان دے چپے چپے دی حفاظت بھی نال کرنی تو پھر یہ اپنی ملت پہ کیا اقوام مغرب سے نہ کر کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم. ان کی جمعیت کا ملک و نسب پر انحصار اور قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت. کیوں جی قطرہ آب وضو کمبر در بہا بر طرز خون کیسر بادشاہ سپر پاور دا. اقبال کہندا مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ دے جڑے غلام سن نا حضرت کمبر انہوں نے جڑا وضو کیتا نا اس وضو دے پانی دا ایک قطرہ جڑا نا وہ کیسر بادشاہ دے خون نال بھی افضل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ مرحبا مرحبا کیا بات. اس طرح قوم تو رنگ و نسل آلہ. اقبال کہندا تیری قوم ہے کہڑے تسی پاسے قوم نو لان لگے ہو. نانا یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند
بہار ہو کے خزاں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں. ایسے اقبال گل کیوں جی کر گیا کہنا ہمیں وہ بت پرستی کر رہے ہیں لیکن تسی تو شیرو تکڑے رہو نا. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں تو پھر اساں بھی وہ نہ کہنا نا اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے حکم اذاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جی ہے پڑھنا سبحان اللہ. تسی دینی مدارس اسی چلا رہے ہیں تو انو کیڑی پریشانی. تسی اپنے اور ہوتے اور فنڈ شنڈ اور کہو تے اور جناب انہوں کرکٹ شرکٹ کھلاؤ اور انہوں جناب مری دے ٹور کراؤ. کیوں جی ہاں اتنے اجتماعی جا کے تسی انہوں سیر کراؤ بھائی مری کا پہاڑ ایسے ہوتا ہے پھر برف ایسے گر جاتی ہے پھر اٹھائی ایسے جاتی ہے. یہ بھی تحقیق ہے نا یہ بھی تحقیق کی ایک قسم ہے. ادھر بھی کروڑوں روپے لاؤ. ہاں جی کیوں جی یہ بوٹی ایسے تھی تو ایسے ہو گئی ہے. کیا بات ہے یہ کیڑی پاسے تسی کام نو لا چھڈیا. اسی سانو دیو یونیورسٹیاں تے کالج بھی اسی تانوں کارآمد بندے تیار کر کے دیں. کیا بات ہے کیا بات کیا بات اسی تانوں بندے تیار کر کے دیں. کیوں امام احمد رضا کتنے تیار ہوئے سبحان اللہ. تے مجدد الفسانی کتنے تیار ہوئے سبحان اللہ. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کتنے تیار ہوئے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کتنے تیار ہوئے داتا علی اجویری کتنے تیار ہوئے سلطان الہند کتنے تیار ہوئے. کیوں جی یہ سارے شیر تے مدرسے میں تیار ہوئے تے قیامت تک جڑے شیر پیدا بھی ہونے نا مدرسے وچ ہی تیار ہوئے. باقی رہ گئی تے تعلیم تے اقبال کہندا میں اوتھے ویکھیا کہا ایک لرد فرنگی نے اپنے پسر سے کہ منظر وہ طلب کر کے آنکھ نہ ہو کبھی سیر اور سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر کرتے نہیں کبھی محکوم کو تیغوں سے زیر. اقبال کہنا ایک لارڈ فرنگی اپنے پتر نو کہہ رہے سی اور پترا سدا مسلمانوں نو غلام بنا کے رکھنا ہے انہاں نو بالکل ادھر ادھر ہلن نہیں دینا. انہاں نو امن دا اتنا سبق پڑھانا ہے کہ رسول اللہ دیاں 100 جنگاں بھی یہ بھول جان. امن دا اتنا درس پڑھانا ہے کہ انہاں نو قرآن دیاں ساریاں آیتاں جہاد تے قتال والیاں بھول جان. ہاں انہاں نو ایہو جہے امن دے سبق پڑھانے کہ صرف مولوی تقریر جہاد تے کر رہے ہوئے تو کہندے نے تے انتہا پسندی کر رہے. ایک صرف بیت المقدس دی اسی گل کریے تے انتہا پسندی. اتھو امریکہ اتھو سوراں دی طرح چل کے اپنی تہذیب پھیلان آئے افغانستان تہذیب گندی پھیلان آئے تے او عدل والا ہے. اسی رسول اللہ دا مبارک دین پھیلان دی گل کریے تے اسی انتہا پسند صرف دین پھیلان دی گل کریے. اتنا انہوں نے سبق کی. پھر اقبال نے کیا کہ وہ دا پیو کہنے لگا لارڈ فرنگی انہیں کہا پترا سدا مسلمانوں نے غلام بنا کے رکھنا ہے. انہیں کہا ابا جی اے تے غلام نہیں بن دے اے تے 8 تلوارہ لے کے بدر وال چل پہ اے تے پیٹ تے پتھر بند کے 50,000 لشکر دے سامنے کھڑے ہو جائے. اے تے ادھی کھجور کھا کے 1 مہینہ محاصرہ کر دیں. کیوں جی اے تے بڑے ڈاڈے ہیں اے تے نہیں غلام بن دے. انہیں کہا پتر میں تینوں طریقہ دسنا سدا یہ غلام رہن گے کی. انہیں کہا تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے سے پھر تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ایک ڈھیر. انہوں نے کہا پتراؤ تعلیم انہوں نے یہ جی پڑھاؤ کہ خود الحمد تو لے کے والناس تک پورا قرآن پڑھن تو بعد بھی کمن اسلام امن کا درس دے. حضور دے 27 غزوات تے باقی حضور دے 47 جڑے صحابہ سرایا انہاں وچ سارا جڑیاں جھڑپاں ہوئیاں نو وچ پا کے 100 جنگاں بندیاں. یہ 1 مہینہ تے 6 دن یا 4 دن بعد جنگ بندی. ایتھے 72 سال صرف 2 لڑیاں گئیاں 71 تے 65 والی. یہ ریاست مدینہ وچ ہر 1 مہینہ 4 دن بعد جنگ ہوندی سی. تو کیڑے منہ نال ریاست مدینہ دیاں گلاں کرنا. کیوں جی ریاست مدینہ وچ 1 مہینہ 4 دن بعد جنگ ہوندی سی. تو کہندا ریاست مدینہ تے ریاست پھر ہر 1 مہینے 4 دن بعد جنگ کرو. تسی تو کشمیریوں نو چھڑ دیتا. انہوں نے کہا جی ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں لیکن جنازہ پڑھنے کے لیے ساتھ ہیں. باقی انہوں نے کوئی ڈبل روٹی دینی یا انہوں واسطے کوئی ہتھیار چلانا نہیں یہ تو امن عالم کو خطرہ ہے. تو میرے آقا و مولا تے قبیلہ بنو خزاع واسطے جنگ چھیڑ دیتی. فتح مکہ ہی تاں ہویا قبیلہ بنو خزاع دی وجہ تو ہے. قبیلہ بنو خزاع نال انہاں حضور نے حلیف بنے غزوہ اوتھے صلح حدیبیہ دے موقع تے اے اوتھے ہویا سی بھئی جڑے تواڈے نال رہنا چاہندے تواڈے نال رہن جڑے ساڈے نال. تے قبیلہ خزاع والے نے کہا سی اسی حضور تواڈے حلیف ہاں تواڈے ابا و اجداد نال بھی ساڈا اس طرح تعلق رہا. او حضور نال کھڑے ہو گئے تے انہاں نے غنڈہ گردی کی تھی. انہاں تے راتی حملہ کر دیتا. او حرم وچ نسے تے حرم شریف وچ جا کے مکے حضور تے اج مکہ فتح نہیں ہویا
ادھی راتی انہاں دا ایک جناب راجس انہیں رجز پڑھیا، انہیں دیکھا حضور ویکھو ساڈے نال کی بن گئی، اے ساڈے تے حملہ کر دیتا، حرم وچ بھی انہاں ساڈے بندے قتل کر دیتے، حضور ساڈی مدد کرو۔ حضرت میمونہ فرماندیاں حضور جلوہ گر سن اس دن میرے گھر، تے کہندے نے حضور وضو فرما رہے سن تہجد دا، تے حضور نے فرمایا لبیک 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 توجہ، نصرتا نصرتا نصرتا، میں تیری مدد ہوئی، تیری مدد ہوئی، تیری مدد ہوئی، میں حاضر، حضور فرمایا میں حاضر، میں آ گیا، میں آ گیا، میں آ گیا۔ کیا مدینے کی ریاست میں تو یہ ہوتا کہ رات سوتے ہوئے بھی کوئی جگائے، وضو کرتے ہوئے کوئی پکارے بھئی اب مظلوم ہے، تو حضور فرماتے میں آ گیا۔ اتشار آگ کٹی جا رہی، تو کہتے نہیں جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہاں جی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کیسے ساتھ ہیں کہ 100 تے آج کتنے دن ہو گئے، 114 دن ہو گئے، اج تک انہوں دا کوئی پرسان حال نہیں۔ انہوں ایک باری حضور نے آواز لائی، حضور نے خود فرمایا نا وانا فیۃ المسلمین، حضور نے فرمایا میں مسلمانوں کی پناہ گاہ ہوں، میں حضور نے اپنے بارے خود فرمایا میں مسلمانوں کی پناہ گاہ ہوں۔ اسی حضور دی بارگاہ وچ عرض کرنے حضور کشمیری مسلمانوں دی مدد فرماؤ، یہ سارے مظلوموں دی مدد، برما دی مدد فرماؤ یا رسول اللہ، اپنی امت دے خصوصی نگاہ فرماؤ، انہاں دی خطاواں معاف فرماؤ۔ لو جی ام المومنین فرماندیاں میں عرض کی تھی حضور بندہ تے ایسی کوئی نہیں، آپ کدے نال گفتگو فرما رہے تھے؟ فرمایا وہ قبیلہ خزاع والے نے مجھے پکارا تو میں نے کہا میں آ رہا ہوں۔ ایسے پکار دی وجہ تو مکہ فتح ہویا سی، حضور 10,000 دا لشکر لے کے تشریف لے گئے، فرمایا میں آ رہا ہوں۔ تسی کیڑا اسلام دی کیڑے ریاست مدینہ کی باتیں کرتے ہو، قوم کے ساتھ دھوکہ بازیاں کرتے ہو؟ ریاست مدینہ میں تو ہر ایک مہینے کے بعد، سوا مہینے کے بعد جنگ ہوتی تھی، اور ریاست مدینہ کے اندر تو کسی سے قرض نہیں لیے جاتے تھے، نہیں قرض لیے جاتے، اور ریاست مدینہ کے اندر تو میدان احد پچھو آ رہے سن مشرکین، تو حضور نے فرمایا کون آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی مدد واسطے آ رہا ہے۔ فرمایا نہیں ہمیں مشرک کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں، واپس چلے جاؤ۔ دولت اغیار را رحمت سے مرد، اور رقصہ گرد کلیسا کرد و مرد۔ اقبال کہتا ہے یہ غیروں کی دولت کو اللہ کی رحمت سمجھتا ہے، پھر کلیسوں کے درمیان رقص کرتے کرتے اپنا ایمان اور جان سارا کچھ دے دیتا ہے۔ اس واسطے میں جڑا دین بیان کرنا، لوگ کہیں جی یہ وکھرا بیان کرنا، تسی میں نے اپنی ایمان نہ دسو میں کدی وکھرا بیان کیتا ہے؟ تسی بھی انہاں دے نال ساسی کھڑے ہو جاندے، آؤ جی استاد بڑی ڈاڈیاں، تسی بھی مولوی سارے، میں تہاڈے نال بھی گل کر رہا ہاں، تسی بھی میرے خلاف خود گفتگو کر رہے ہو، کہندے جی وہ بڑی ڈاڈیاں گلاں کردے، کیڑیاں میں ڈاڈیاں؟ بندے مارنا، یہ میرے خلاف آپو سازشاں کردے، آہو جی وہ بڑے ڈاڈے، کیڑے ڈاڈا پانے بھائی، کی ڈاڈا پانے؟ خود سازشاں دا شکار ہوندے ہو تسی۔ انہوں نے کہا دس ہو یار انہیں کیڑی ڈاڈی گل کی تھی؟ وہ تے قرآن و حدیث بیان کرنا، وہ تے رسول اللہ دا اسوہ حسنہ بیان کرنا، وہ تے صحابہ دیاں شانہ بیان کرنا، وہ تے سلاطین اسلام دیاں گلاں کرنا۔ انہاں بابری مسجد کیوں ڈائی پتہ ہے؟ ہندوؤں نو گل بھلی تے نہیں سی نا ظہیر الدین بابر دی، رانا سانگا نو انہیں شکست دیتی، 10,000 دا لشکر سی، رانا سانگا جڑا ہندو سی وہ 80,000 دا لشکر سی، جدو 80,000 دے 10,000 دا کوئی مقابلہ تے نہیں، ظہیر الدین بابر ہے جو اپنے سواری تے سوار ہویا، انہیں نظر پائی تے اپنی فوج نو کہنے لگا تھوڑی دیر کے بعد ہم سب نے شہید ہو جانا ہے۔ فوج جڑی بڑی پریشان ہو گئی، تو پھر قیادت تو قیادت ہوندی، وہ کہنے لگا جب مرنا ہی ہے تو ذرا شان سے مرنا ہے۔ بس اتنی انہیں گل کی تھی، 10,000 نے 80,000 نو لمحہ پا دیتا۔ اے ہندوؤں نو درد رانا سانگے دا، وہ دی مسجد بھی بدل کے پھر مندر بنا دیتی۔ اے درد انہوں نے مکنے کوئی نہیں، اے درد مکنے نہیں سکتے، اے ساڑی طرفوں کوتاہی ہو رہی، اسی اپنے بھول گئے، ساریاں گلاں نو بھول گئے، اڑے تے بڑے بڑے قرضے چڑھ گئے، خالد بن ولید دے مزار قبر انور نو جنہ میزائل مارے اسی بھول جانے، اسی اس میزائل دا بدلہ لینا۔ صلاح الدین ایوبی دی قبر نو جڑا فرانسی جرنل نے بوٹ مارے اسی، انہیں کہا سی عدنا یا صلاح الدین، اسی آ گئے، وہ صلاح الدین ایوبی دا بدلہ دا نہیں سی دینا، وہ دا بدلہ تے اسی دینا سی، سمجھ آئی؟ انہیں جدو بوٹ مار رہے سی تو پچھو پھر ساڑا کوئی بندہ ہے تو نپ گیا، انہیں کہا تو آ گیا تو میں بھی آ گیا، وہ دا جواب تو اے بڑھ گا سی، تو کون ہے؟ تو آ گیا تو پھر میں بھی پچھو آ گیا۔ این گلہ این ہونیاں،
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਲਬੈਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੀਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੰਦੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋਈਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੁੰਮਣ ਦਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹਨ। ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਸਭ ਪਜ਼ਲਾਂ ਤੂੰ ਡੰਗੇ ਟੁਰਦੇ, ਸਭ ਪਜ਼ਲਾਂ ਤੂੰ ਡੰਗੇ ਟੁਰਦੇ, ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਰਾਂ ਨਾਲ ਪਛਾਤਨ ਚਗਲਾ, ਚਗਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਮਝ ਆਈ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮੁਤਮੈਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੱਲ ਵੀ ਉਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਦੀਲ ਦਾ ਪਿਓ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜੰਡ, ਹਾਂਜੀ। ਆਖਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਮੁੜਦੀ ਉੱਥੋਂ ਸਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਪਿੰਡੀ ਗੇਬ ਤੇ ਇਖਲਾਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਰਾਹ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹ ਸਾਂਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਦੇ ਕੇ ਚਾਹ ਸਾਂਦੀ। ਅਜੀਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਜੀ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਜੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇੰਝ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਬਸ। حضرت فاروق اعظم والی گل کر کے میں بس گل مکان دے نیڑے آ رہا۔ حضرت عمر جدو ویکھیا نا بھائی انہوں نے پوچھا تسی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جی میں ہی ہاں جڑا آگے گئے سی ختم نبوت دی خاطر۔ پھر بوسہ دیتا پیشانی تے، ثم جا بھی، پھر انہوں نے نپ کے لے آئے، حتی اجلسہ بینہ و بین ابی بکر صدیق، پھر درمیان انہوں نے بٹھایا، ایک طرف صدیق اکبر نے بٹھایا، ایک طرف 8 اتنے ختم نبوت دے لوگوں نے پیرے دیتے نے، انہوں نے ہتھکڑیاں لائی ہیں کہ تسی جی ختم نبوت ہے۔ سید بھی اندر چلے گئے، حافظ بھی چلے گئے، علامہ بھی چلے گئے، قاری بھی چلے گئے، بڈھے بھی چلے گئے، جوان کیوں جی تسی ختم نبوت ہی گل کرنے ہو؟ تسی جڑا تو تے پہرے دار ہو فیض آباد والے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا اندر کر دو، کیوں یہ ختم نبوت دیاں گلاں کرنا؟ ایتھے کیے افضل الخلق بعد الرسل، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک طرف بیٹھے، کیا بات کیا بات، حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوندا تو عمر ہوندے، جس کی طرف وہ بیٹھے، کیا بات کیا بات، ایسا جاہو جلال این درمیان تابی، سبحان اللہ۔ انہاں اے عمل کر کے دسیا قیامت تک ساڑھے نزدیک عزتاں اودیاں ہی ہیں جیڑا حضور تے قربان ہو۔ سبحان اللہ، کیوں جی شیخین نے عمل کر کے دسیا نا، شیخین نے عمل کی، ابو بکر عمر نے عمل کی۔ این جدو نال بیٹھے نا حضرت عمر دعا کی منگی، پہلے کتنے واقعات انہیں ویکھے، کتنے لیکن انہیں پھر دعا کی منگی۔ ذرا دعا سنو تے ایس دعا نال ہمیشہ زندہ رہنا ہے، ایسے نشے نال زندہ رہنا ہے۔ ہاں جی، یہ نشہ ہوئے جڑا بندہ ایک باری سن لوے جاندہ ہی نہیں، یہ تے قبر ہی نہیں جانا۔ کیوں جی بعد 1000 سال اگر بر قبرم گزر کنی، 1000 سال بعد بھی تو میری قبر کو گزریا نا تے لبیک دا ہوتے تو نعرہ لامی وچوں میں لا دیا۔ ایڈا نشہ ہے، کیوں جی یہ ایڈا نشہ ہے۔ آپ نے دعا کی منگی، ذرا سنو، ساڑھی ختم نبوت تے پیرا کسی نو نظر نہیں آئے، بڑے بڑے لوگوں نہیں نظر آئے، ساڑھی شہادتاں کسی نو نظر نہیں آئے، جیلہ نظر نہیں آئی، جیلہ دی ظلم و ستم نظر نہیں آئے، ساڑھے جوانہ دیاں شہادتاں، 2 عالم بڑے شہید، مستند عالم شہید ہو گئے۔ اسے مولانا یوسف سلطانی اور مولانا منیر احمد نعمانی شیخ الحدیث یہ شہید ہو گئے، ایک کسی نو نہیں نظر آیا۔ اگر نظر آیا تو ایدی جناب گل نظر آیا جی اس نے یہ بات کی ہے، تو میں اسی جڑیاں قربانیاں دیتیاں نو، کیوں جی جو جی میں آئے کیجئے، جو جی میں آئے کیجئے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہر انجمن میں دعوی اسلام کیجئے۔ اکبر الہ آبادی کہندا بھی جو مرضی آئے، سیکولر نال کھڑے ہو جاؤ، بے دینہ نال کھڑے ہو جاؤ،
اسلام دشمنوں نال کھڑے ہو جائے، لیکن پھر یہ ضرور کہنا ہے الحمدللہ ہم بھی عاشق رسول ہیں، الحمدللہ ہم بھی حضور سے محبت کرتے ہیں، الحمدللہ میں ہر سال حج پر جاتا ہوں، الحمدللہ میں بھی عمرے پر جاتا ہوں، الحمدللہ میرے دادا جی 11ویں مناندے ہوندے سن۔ ہر انجمن میں دعویٰ اسلام ضرور کیجیے، لیکن جو جی میں آئے کیجیے، جو جی میں آئے کیجیے۔ ہاں جی، سید سی نا اکبر الہ آبادی، انہیں گل بڑی وڈی کی تھی، ہاں جی بڑی وڈی گل، کیوں جی؟ سبحان اللہ۔ بکن تزیین پائے خود ببوٹو ڈاسن و پتلون کہ سر سید خبردارت زراز رسم و منزلہ۔ اکبر الہ آبادی کہنا پہلے مسلمان سویرے اٹھ کے قرآن پڑھنے اور پھر حدیثاں پڑھنے، پھر اشراق پڑھنے، پھر اس تو بعد ماں باپ دے جا کے خدمت بیٹھے، پھر اپنے کام کار تے جاندے۔ تے ہن جنے سر سید انہاں نوں ایہو جہا راہ لاہ گیا، سویرے اٹھ کے پہلے بوٹ پالش، بکن تزیین پائے خود ببوٹو ڈاسن و پتلون کہ سر سید خبردارت زرا و رسم منزل۔ ہاں جی، کیوں جی؟ ہاں، اکبر الہ آبادی بڑا جنا آدمی سی نا، کیوں جی؟ خدا سے مانگ جو مانگنا ہے اکبر، یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں ہے سوال کے بعد۔ بہرحال وہ دا بھی کلیات اکبر ملدیاں بازار چ، لیکن پڑھن واسطے بھی کوئی چاچ چاہیے نہ، اے نہ بے تکا بے موقع ہی پڑھ دے، کیوں جی؟ ہاں، پڑھن واسطے بھی کوئی چاچ چاہیے نہ ہوندا، ہر گل ایویں نکالی بھی نہیں ٹھیک ہوندی۔ ہاں، بندہ آپوں پہلے کہے بھئی میں جڑی گل کر رہا ہے میرے منہ چ جچنی بھی ہے، ہر گل ہر منہ وچ جچدی بھی کوئی نہیں، نہ ہر بندہ وہ گل کر سکدا، نہ وہ موقع ہوندا گل کرن دا۔ ہاں جی، توجہ جی، حضرت فاروق اعظم انہوں نے درمیان ایک بٹھا کے افضل الخلق، پھر دو تھوڑے ہونے، اتنے تو ٹھٹ لگ گیا ہونا، اتنے تو پورا مدینہ آ گیا ہونا، پھر حضرت ابو ہریرہ بھی ہونے، سارے بڑے بڑے شیر اتنے بہ گئے ہونے، پھر حضرت عمر گل کے کیتی۔ لاؤ جی سنو، الحمدللہ الذی لم یمتنی حتی ارانی من امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من فعل به کما فعل بابراہیم خلیل الرحمن۔ سبحان اللہ۔ میں میرے رب کا شکر ہے کہ اس نے مجھے موت نہیں دی، اس نے مجھے موت نہیں دی، اس کا رب کا میرا شکر ہے کہ اس نے مجھے موت نہیں دی۔ کیوں جی؟ حتی ارانی، کیوں بھائی؟ راہ یرا تو مانا ویکھنا ہے نا، تو انہوں باب فعال ہوتے لے گئے، حتی ارانی، ارا یری اراتن فہوا، یہ مطلب اے وے کہ میں تو یہ کہنا بھئی دین پڑھو تے استاد پڑھان، ٹھیک ہے؟ تو صرف ناب پڑھاؤ، انہوں ول کر کے پڑھاؤ، دین بھی ول کر کے پڑھاؤ، تاکہ آن والی نسلاں دین بیزار پیدا نہ ہوں، جی ہاں، دین نال محبت کرنے والے لوگ پیدا ہوں۔ پاکستان ہوتے جڑیاں آفات و بلیات نازل ہو رہی ہیں یا جنہ دی تیاری ہو رہی تاکہ وہ چھٹ جائیں اور اتنے امن تے سکون آ جائے، اتنے رسول اللہ دے غلاماں دا دور دورہ ہو جائے، اور جیڑا ساڑے وڈیاں نے اللہ نال وعدہ کیتا سی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ، اس وعدے ہوتے عمل ہوئے، انہاں وعدہ تے سچا کیتا نا وڈیاں ساڑے جدوں پاکستان بنیا، ہن انہاں نوں پریشانی ہوئی اس وعدے نال کہ مذہب کا نام استعمال نہیں کرنا، حالانکہ مذہب استعمال ہویا تے پاکستان بنیا، بے شک بے شک۔ ہاں مذہب استعمال ہویا نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیا، تاں سارے نے نعرہ لایا، پھر لوگوں نے جاناں دیتیاں، اپنے سب کچھ قربانیاں دیتیاں۔ یہ ہن انہاں نوں پریشانی آ گئی، ساڈے وڈیاں کولوں یہ جڑی یہ کہندے نے ساڈے وڈیاں کولوں خطا ہو گئی، خطا انہاں کولوں نہیں ہوئی، تہاڈے کولوں ہوئی، وہ تو بڑے لوگ سن کہ انہاں دی نیتاں بھی صحیح سن، تسی ساڈے پڑ پے ہوئے ہو جائے کہ جڑے جناب کدی سکھاں نال یاری لائے، کدی ہندوؤں نال لائی کھڑے، کدی عیسائیاں نال لائی کھڑے، کدی یہودیاں نال لائی کھڑے، کدی برما نے مندراں دی انہاں نوں تیاری شروع ہو گئی، کدی بت متاں نال ملاقات کر رہے ہو، بھائی تساں برما دی بچیاں دی کباب بنا کے کھا دین، اس واسطے میرے نال آ کے ملو، میں ویکھاں بھائی تہاڈیاں صحتاں کیویں بنیاں ساڈیاں دھیاں دے کباب کھا کے۔ توجہ جی، حضرت عمر کی عرض کی تھی، یا اللہ تیرا شکر ہے تو میں نے موت نہیں دیتی، یہاں تک کہ تو نے مجھے دکھایا رسول اللہ کی امت میں وہ شخص کہ جس کے ساتھ وہی کچھ کیا گیا جو ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ کیا گیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں اے میرا اعزاز ہے، یعنی حضرت عمر اپنا اعزاز بیان کر رہے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے تو میں نے یہ جا جنا وکھایا کہ جس نو حضور دی ختم نبوت دی خاطر اگ سٹیا گیا تے اگ انہوں کچھ نہیں کیا، وَتَقَدَّمَ عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ، وہ پھر ظاہر اتنی دیر انہیں بہنا نہیں سی نا وچ،
ادب تو جان دے سن اور اٹھے فوراً ابو مسلم خولانی صدیق اکبر نو کہنے لگے حضور استغفر لی اج میرے واسطے تسی دعا منگو تے صدیق اکبر پتہ ہے کو کی فرمایا انتا حق بہا حق انما انت القیت فی النار فلم تحترق فرمایا بھاویں میں بڑیاں شانہ والا ہیں کوئی شک نہیں لیکن آج تو دعا مانگنی میرے واسطے سبحان اللہ کیا بات انتا حق کو بیا اس میں تفضیل ہے فرمایا جتنا مجمع لگیا نا سارے مجمع وچوں آج تو دعا کرن دا بڑا حقدار ہے تے نال وجہ بھی بیان کیتی انما انت القیت فی النار فلم تحترق فرمایا جنیا اور تینوں ختم نبوت دی حفاظت دی خاطر اگ چھٹیا گیا اگ تینوں نہیں جلایا آج تو میرے واسطے تے سارے صحابہ واسطے تو دعا کر سبحان اللہ بس اتنی بات ہے بس اتنی بات ہے حضور دی عزت تے کم کرو تے حضور دی ختم نبوت تے پیرا دیو دین دے گلاں کرو لڑنا نہیں کسے نہ نہ اے کوئی ساڈا مقصد ہی کوئی انشاءاللہ ایک دن آنا ہے صدت ظلم دیاں راتاں نہیں نہ رہنیاں یہ راتاں چھٹ جانیاں لیکن اس کے لیے عمل شرط ہے بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازمی ہے تکمیل آرزو کے لیے ورنہ رنگین جذبات سے کیا ہوتا ہے ورنہ کیا حالی تقریر اینج کر کے اینج کرنا کی ہونا ہے جب تک تسی عملاً جتھے بھی بیٹھے ہو جتھے بھی کھڑے ہو جس جگہ بھی راندے ہو تو کہو یار حضور دا دین لے آنا ہے یار حضور دا دین تخت ہوتے لے آنا انہوں نے کہا کنج لے آنا ہے انہوں نے کہا محنت کرو پھر آپ آ جائے اسی نہیں ویکھا کہ ساڑی نسلیں ویکھ لینگی وہ نہیں ویکھنیاں انہوں دیاں کوئی تے ویکھے گا نا یار لیکن آسانوں کو بنیاد تے رکھنی پیڑنی نا عمارت تاں تے تعمیر ہوگی بنیاد ہی ایسا کوئی نہ رکھی تے عمارت کیویں تعمیر ہونی تو اللہ تعالیٰ جامعہ کو آباد رکھے اساتذہ کو آباد رکھے طلباء کو آباد رکھے انتظامیہ کو آباد رکھے معاونین کو جو اعلانیاں بھی کرتے ہیں اور چھپ کر بھی مدد کرتے ہیں جامعہ کی اللہ ان سب کو اور جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی اللہ انہاں دیاں قبراں نو مزید نور نال بھر دے گا اور آج تک جڑے تھے پڑھدے پڑھاندے رہے خدمتاں کردے رہے اللہ انہاں دیاں قبراں نو منور فرمائے اور تا صبح قیامت حریص اور لالچی لوگوں سے یہ جامعہ محفوظ رہے اور دین کا کام یہاں ہوتا رہے جب بھی کوئی اس کا برا ارادہ سوچے تو اللہ اس کا برا ارادہ اس کے گلے کے اندر ڈالے اور یہاں رسول اللہ کے دین کا کام کرنے والے بھی مخلصین رہیں اور کرانے والے بھی مخلصین رہیں پڑھنے والے بھی مخلص رہے پڑھانے والے بھی مخلص رہے اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا